بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، آخرکار عمران خان کا ٹویٹ آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے حوالے سے اور خان کے اس بڑے اعلان نے شہباز حکومت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کپتان کے حیران کن رد عمل پر شریف خاندان کن شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہے، یہ ایکسکلوسیو تفصیلات آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان نے پاکستان، چین، روس، ایران، ترکی اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک اتحاد کا کیا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے حوالے سے پھر انہوں نے کیا بھاری قیمت چکائی، اور اس عظیم منصوبے کے پس پردہ ان کی کیا عظیم سوچ کار فرما تھی، یہ تفصیل بھی ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے سابق صدر ضیاء الحق تک اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے عمران خان تک، پاکستان کی کم و بیش ہر حکومت سعودی عرب کے ساتھ کس مشترکہ مشن پر کاربند رہی، اور اب معاملہ نئی کروٹ لینے جا رہا ہے، یہ ریسرچ رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے فالو کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر ضرور کیجئے گا، کمنٹس بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین عمران خان کے تازہ ترین ٹویٹر پیغام کے بارے میں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی اس طرح کے ارینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک میں ڈسکشن جاری تھی۔ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور یہ سعادت پاکستان کو حاصل ہونا ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ خان نے اس مختصر سے ٹویٹ کے ذریعے ایک بار پھر سن لیجئے کہ سعودی عرب سے پاکستان کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے، یعنی جس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت بھی اسی طرح کے دفاعی اور اسٹریٹجک ارینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک میں انتہائی اعلیٰ سطح پر ڈسکشن جاری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک معاہدہ نہیں ہوا، پورا سوچ بچار اور پوری غور و فکر کے بعد، جو کئی برسوں کے غور و فکر پر مشتمل ہے، اس کی تفصیلات طے کی گئی ہیں، اور ہر مسلم خان نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور یہ سعادت پاکستان کو حاصل ہونا ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ ناظرین، نون لیگ کی حکومت اور پٹواری میڈیا کا خیال یہ تھا کہ عمران خان چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر اور وزیر اعظم شہباز شریف پر ان کے کم و بیش ہر اقدام کے حوالے سے سخت تنقید کرتے ہیں، اس لیے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے پر بھی وہ لازماً تنقید ہی کریں گے، جس سے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کے تعلقات میں مزید دراڑ ڈالنے میں انہیں آسانی ہوگی، شکوک و شبہات پیدا کرنے میں، اور ان کے خلاف شکایات جو ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو سنا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کس طرح کی شکایات کی گئیں، بچگانہ شکایات۔ لیکن عمران خان نے کھل کر اور ڈٹ کر یہ جو ٹویٹ کیا ہے اور حمایت کر دی ہے اس معاہدے کی، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس طرح کے ارینجمنٹ کا منصوبہ خود پی ٹی آئی حکومت کے دور میں بھی
बन रहा था। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सऊदी वली अहद इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं और उन्होंने भाई बनकर भी दिखाया है, और मुसलसल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर वो पिछले 3-4 वर्षों में दोस्ताना दबाव उन्होंने डाले रखा कि इमरान खान के साथ जारी तनाज़ा का बावकार हल तलाश किया जाए। अब नून लीग को नाज़रीन परेशानी ये है, लाहक हो गई है कि इस मुश्तरका दिफाई मुआहदे की वजह से सऊदी अरब अब दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया और आर्मी और नेवी पर कमो बेश 200 अरब डॉलर की भारी सरमायाकारी करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उस पर जो सऊदी वली अहद है उनका और सऊदी अरब का जो असर व रसूख है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, जब एक मुल्क 200 अरब डॉलर की मुश्तरका सरमायाकारी करेंगे दिफाई शोबे में। और क्राउन प्रिंस चूँकि इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं, इसलिए अगले फिर 8, 10, 15 सालों में ये जो असर व रसूख होगा ये फिर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा पहले की तरह सेम पेज पर लाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये है वो खौफ जिसकी वजह से शहबाज सरकार परेशान है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को इस्लामी नेटो या सऊदी नेटो की शुरुआत भी करार दिया जा रहा है। ये क्या मामला है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और रूस, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान अगर दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से सेम पेज पर आ गए, जो इमरान खान का ख्वाब था, तो जो पूरा खित्ता है इसके हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और पाकिस्तान में हकीकी अवामी मैंडेट वाली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने पर इस सिमत में जो सफ़र है वो मज़ीद तेज़ रफ्तार हो जाएगा और इमरान खान की तरफ से अब मुआहदे की एलानिया हिमायत के बाद अब शरीफ ख़ानदान के लिए अमरीकी दबाव के सामने झुकना और इस अरेंजमेंट को स्लो करना, जिस तरह उन्होंने सी पैक को स्लो किया, वो अब मुश्किल हो जाएगा, मज़ीद मुश्किल बन जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, जो मुतबादल स्ट्रेटजिक बुलाक या इस्लामी स्ट्रेटजिक बुलाक की तश्कील पिछले 50 बरस से तातुल का शिकार है। ये कोई नया ख्वाब नहीं है और कई पाकिस्तानी व सऊदी हुक्मरान इस राह में अपनी जानें और अपनी हुकूमतें कुर्बान कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इस राह के सबसे पहले शहीद का नाम है शाह फैसल शहीद, जिसको CIA ने उनके अपने भतीजे के ज़रिए ही गोली मरवा कर कत्ल करवा दिया था। दूसरा शहीद नाज़रीन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जिनका अदालती कत्ल किया गया। उन्होंने जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस यानी OIC की बुनियाद को आगे बढ़ाया और एक ताकतवर बुलाक की सूरत दी पाकिस्तान और अरब ममालिक के साथ मिलकर, तो उनको फिर हेनरी किसिंजर के ज़रिए ये सख्त धमकी दी गई थी कि हम आप पर माल गाड़ी फ्रेट ट्रेन चढ़ा देंगे, और फिर ऐसा ही किया गया। तीसरा शहीद नाज़रीन इस राह में साबिक सदर ज़ियाउल हक हैं, जिन्होंने सऊदी अरब के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़ी, और जब वो सोवियत यूनियन चला गया तो उन्होंने सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे खित्ते के इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजिक बुलाक बनाने की कोशिश की, जो हमारा सऊदी अरब का और इस्लामी ममालिक का देरीना ख्वाब था। तो अमेरिका ने तैयारे के हादसे में उन्हें भी मरवा दिया। नाज़रीन, जान से ही मार डालने का ये तीसरा वाक़या है, और अब इस दौरान अमेरिका ने कई हुकूमतों का भी तख्ता उल्टा। इस हवाले से मौजूदा वली है जो सऊदी वलीयत है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनका तख्ता उल्टने की भी बाइडन हुकूमत ने बड़ी कोशिश की। ये आपको याद होगा, उन पर तुर्की में एक सहाफ़ी, सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के इल्ज़ाम में कत्ल केस चलाने तक की कोशिश की गई, धमकियां दी गईं, और फिर यहाँ तक हुआ कि उन पर
ایک شاہی محل میں ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ کم و بیش 6 سے 8 ماہ تک منظر سے غائب رہے اور ان کے مارے جانے کی اطلاعات بھی گردش کرتی رہیں سوشل میڈیا پر۔ آخر کار ناظرین انہوں نے تمام داخلی شورشوں پر قابو پا لیا اور چین روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور ایران اور ترکی کے ساتھ بھی اپنے معاملات بہتر کیے۔ چین کی گارنٹی پر، چین اور روس کی گارنٹی پر پھر ایران اور سعودی عرب میں صلح بھی ہو گئی۔ پاکستان کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ بھی اس مشن میں ان کے ہمراہ تھی۔ عمران خان نے ڈٹ کر ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے عمران خان نے اور جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف کی حیثیت سے اس سفر میں تاریخی حصہ ڈالا، جو پاکستان اور سعودی عرب کو ایک اسٹریٹجک بلاک کی صورت میں آگے بڑھانے کے حوالے سے تھا۔ اور اب جب اسلامک نیٹو یا پاک سعودی نیٹو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس دوران عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، کہ چین اور روس کے دورے کر کے امریکی نیٹو کے مقابلے میں ایک عالمی دفاعی اتحاد کی تشکیل کو تیزی سے آگے بڑھایا، جس پر بائیڈن حکومت سخت برہم ہو گئی اور پھر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جب وہ روس کے دورے پر تھے اور روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، تو امریکہ نے عمران خان کو پیغام بھجوایا کہ آپ بطور احتجاج اپنا روس کا دورہ منسوخ کر کے ہنگامی طور پر وطن واپس آ جائیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ ان کے اس انکار کی پھر انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑی اور پھر امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے ذریعے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مل کر ایک سازش تیار کی گئی اور لندن پلان کے تحت نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی اس گریٹ گیم میں شامل کر لیا گیا۔ یوں ناظرین پاک سعودی نیٹو یا روس چین پاکستان سعودی عرب ایران ترکی اسٹریٹجک اتحاد کے لیے جاری کوششوں میں ایک بڑا تعطل آ گیا۔ اگر عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ اسٹریٹجک اتحاد 3-4 سال پہلے ہی وجود میں آ چکا ہوتا، اور اگر ایسا ہو جاتا اور تو پھر غزہ میں اسرائیل نے جو ظلم ڈھایا ہے، اور اس کے بعد جس طرح اسرائیل نے جنوبی لبنان، شام، یمن، ایران اور قطر پر حملے کیے ہیں، بمباری کی ہے، یہ تمام افسوسناک اور لرزہ خیز واقعات پھر پیش ہی نہ آتے۔ لیکن ناظرین، جس طرح کہتے ہیں کہ دیر آید درست آید، اب تاخیر سے ہی صحیح یہ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ نہ صرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں بلکہ تمام اداروں اور پوری قوم کا مشترکہ مشن تو ہے ہی، یہ پورے عالم اسلام بلکہ ایشیا اور افریقہ کے تمام ممالک کے دل کی آواز ہے، اور بہت جلد دنیا میں یہ بلاک یا تو روس و چین کے جو اتحادی بلاک ہے اس کے طور پر ابھرے گا، جو روس اور چین کا اسٹریٹجک بلاک ہے یہ اس کا اتحادی بلاک ہوگا، یا پھر یہ ایک تیسرے عالمی اسٹریٹجک بلاک کے طور پر اپنی ایک الگ شناخت بنائے گا، اور دنیا میں طاقت کا توازن قائم کرنے میں امریکہ و نیٹو اور روس و چین کے درمیان ایک ثالثی کردار بھی ادا کر سکے گا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہر حوالے سے اہم ہے، اور مسلمانوں کے امن و سلامتی کے حوالے سے تو بہت زیادہ اہم ہے، لیکن تنازع پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف اپنے طور پر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عوامی سطح پر ہے۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں کے ساتھ اور خاص طور پر ٹرمپ کے ساتھ جو رابطہ ہوا ہے ہماری حکومت کا، تو اس میں شہباز حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ساڑی تے کوئی سندا ہی نہیں، یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ دا کیتا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔